اگر نبی کو نبوت کا علم تھا تو وہ خاموش کیوں رہے؟ خاموش رہنے کی کوئی بھی بات ایون کے بعض معاملات میں یہ ایک ایسا اعتراض ہے جو آپ کے اعلان نبوت کے بعد جب لوگ مانتے ہیں کہ آپ نبی بن چکے، یعنی اعلان بھی ہو گیا، بعثت بھی ہو گئی، ڈیکلیریشن آف پرافٹہڈ بھی ہو گیا، تو پھر بھی بہت سارے معاملات ایسے ہیں جن پر سرکار خاموش رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بات نہیں ہے کہ اگر علم ہے یا نبی ہیں تو پھر وہ خاموش کیوں ہیں۔ ان کو بتدریج امور کو اور معاملات کو آگے بڑھایا گیا۔ مثال کے طور پہ منافقین کا آپ کو علم تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کو مسجد سے اس وقت تک نہیں نکالا جب تک کہ اللہ پاک کی بارگاہ سے آپ مامور نہیں ہو گئے۔ تو اسی طریقہ سے اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جن میں وہ لوگ بھی اس کو بطور عذر بناتے ہیں، جو وہ طبقہ جو اپنے آپ کو امتی کہلاتا ہے۔ یہ کہنا تو اس طبقے کا یہ بہت بڑا سوال ہے کہ جی اگر پتہ تھا تو یہودی عورت کا زہر کیوں کھایا؟ تو ہم کہتے ہیں یہودی عورت کا زہر کیوں کھایا؟ اس عورت سے ہی جب پوچھا سرکار نے کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے تو اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا میں نے اس لیے کیا ہے کہ اگر اللہ معاف کرے آپ سچے نبی ہیں تو زہر اثر نہیں کرے گا۔ اگرچہ ہم اس کی بات کو ویلیڈیٹ نہیں کرتے کہ اس نے یہ عذر ٹھیک بیان کیا، صاف ظاہر جب پھنس گئی تو کوئی نہ کوئی عذر تو اس نے نکالنا ہی تھا۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو لوگ آ کے بلکہ جنگوں کے موقع پر آ کر منافقین جھوٹ بولتے تھے۔ جب آپ نے جنگ کا حکم دیا بطور خاص جنگ روما کے بارے میں اور دیگر جنگوں کے بارے میں آتا ہے، جب آپ نے حکم دیا تو ان لوگوں نے اپنے عذر پیش کیے۔ قبیلہ بنی غطفان کے خلاف جب جنگ ہوئی ہے تو آپ نے اوپن حکم دیا تھا، جنگ موتا کے لیے حکم دیا تھا، تو منافقین آ کے عذر پیش کرتے تھے اور صحابہ عرض کرتے حضور یہ جھوٹا عذر بیان کر رہا ہے۔ فرمایا وہ بے شک جھوٹا عذر بیان کر رہا ہے، مگر اس کا عذر جھوٹا ہونے کے باوجود بھی مجھے اس کا عذر میں مان رہا ہوں۔ وہ جو جھوٹ بول رہا ہے اس کا اسی پر ہے وزن، میں اپنی طرف سے اس کا عذر قبول کر رہا ہوں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جس کا جو بھی کوئی اگر حالانکہ آپ کو علم بھی ہوتا تو آپ اس پر یہ نہیں کہتے تھے کہ نہیں تو غلط بیان نہیں کر رہا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، ایسا تو آپ نے نہیں فرمایا بلکہ اس کا مان لیا۔ منافقین آئے، ان کو آپ نے جس انداز سے بھی ان کی بھی ستر پوشی فرمائی ہے اس معاملہ میں، لیکن جب حکم ہو گیا کہ محبوب آج کے بعد ان کی جنازہ بھی نہیں پڑھنی ہے، یہ جو ایک کلچرل کٹ آف تھا مذہبی ہونے کے علاوہ، مذہبی تو تھا ہی تھا، کلچر کٹ آف کو بھی جب کیا تو سرکار کے کہنے اللہ پاک کے فرمانے پر کیا ہے نا۔ تو اس لیے یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ جب آپ نبی تھے تو ایسا کیوں نہیں کیا، یا نبی ہونے کا علم تھا تو ایسا کیوں نہیں کیا۔ یہ تمام باتیں وہ ہیں کہ جن باتوں کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے۔ خاموش رہنا اس بات کی قطعاً دلیل نہیں ہے کہ علم نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبوت کے بعد ہے اور آپ کو یقیناً اپنی زوجہ کے بارے میں علم نہیں ہوتا، اپنی بیوی کے بارے میں کس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا کردار کیسا ہے، اس کا چال چلن کیسا ہے، اس کے انداز کیسے ہیں۔ اور جب آپ نے صحابہ سے پوچھا تو صحابہ سارے کیا کہہ رہے تھے؟ کوئی خلفائے اربعہ میں سے کوئی کہہ رہا تھا حضور اللہ نے آپ کے جسم مبارک پر مکھی کو بیٹھنا بند کر دیا ہے، تو جس جسم پاک پر مکھی نہیں بیٹھتی اس ہستی کے ساتھ معاذ اللہ ایک ایسے کردار والی عورت کا اتصال کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یعنی اس انداز سے لوگوں نے محبت بھرے انداز میں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں خاموش رہے، اور اس خاموش رہنے کی حکمت یہ تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں پھر باقاعدہ آیت برات نازل ہوئی، اور آپ کی شان میں آیت برات کا آنا یہ منافقین کے سینوں میں ایک اتنا بڑا زخم ہے کہ جو ان کے تمام خبث باطن کو جس نے بالکل تشت ازبام کر دیا۔ تو اس لیے یہ کہنا خاموشی کا مطلب نہ لا علمی ہوتا ہے، نہ خاموشی کا مطلب اس چیز کا نفی ہوتی ہے۔ خاموشی اللہ کا نبی اور دو ٹوک قرآن کہتا ہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، وہ اللہ کا نبی اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں ہے، وہ تو بولے گا ہی اللہ کا نبی تب جب اللہ کا امر ہوگا۔ تو اس لیے امر الہی کو کسی چیز کی نفی کی دلیل بنانا یہ کوئی علمی بات نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی علم کے ساتھ وفاداری ہے، اور بطور خاص دیندار لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ طبقہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں کم کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ بھی یہی کہتا ہے اس بات کا علم تھا تو کیوں ایسا ہوا، اس بات کا علم نہیں تھا تو کیوں ایسا ہوا۔ ہم کہتے ہیں کہ ان تمام باتوں میں کوئی نہ کوئی حکمت موجود تھی،
اور جب اس نے زہر دینے والی عورت نے کہا حضور میں نے زہر آپ کو اس لیے دیا ہے کہ میں نے کہا اگر سچے نبی ہیں تو زہر اثر نہیں کرے گا، اور معاذ اللہ استغفر اللہ بیان کرنے کے لیے اگر جھوٹے نبی ہیں تو پھر ویسے ہی استغفر اللہ جان چھوٹ جائے گی، زہر سے وہ فوت ہو جائیں گے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اس عورت کو سزا دی؟ نہیں، کوئی سزا نہیں دی، حالانکہ آپ کو علم ہے کہ وہ مجرمہ ہے اور اس نے ایک جرم کیا ہے، اور اس کا عذر جو بیان کر رہی وہ عذر ٹھیک بھی نہیں ہے، لیکن سرکار نے اس کے عذر، اس نے محبت کے انداز میں بات کی، آپ نے اس کو بھی مان لیا۔ تو اس لیے، اور ظاہر والا وہ نوالا بھی کھا لیا، اور پھر کھا کر پھر بتا بھی دیا کہ یہ اس میں اتنا زہر تھا اور مجھے پتہ چل گیا ہے، اور آپ نے اس کا حکم بھی فرمایا۔ تو گویا مقصد بات کرنے کا یہ تھا، بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں بہت سارے واقعات میں، اس سے نفی والا پہلو نکالنا اس کی کسی صورت میں گنجائش نہیں ہوتی۔ تو اس پر ہم انشاءاللہ ان ڈیٹیل گفتگو کریں گے مزید اس پر، چونکہ اہم موضوع ہے، اہم ٹاپک ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام پنگھوڑے میں قرآن مجید کی نص سریہ سے کہہ رہے ہیں وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اس نبی کی امتی ہونے کی دعا کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام تو حضور کے امتی کے پیچھے نماز پڑھ کے امت محمدی کو کرامت عطا کریں گے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا جو ایک اعزاز ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہونے کی دعائیں کرنے کی قبولیت کا جو نتیجہ ہے، وہ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو حضور کا امتی ہونے والی دعا کو قبول فرمایا ہے، اور جب آپ تشریف لائیں گے بطور نبی کے نہیں آئیں گے، بطور امتی کے آئیں گے۔ تو گویا آپ نے یہ دیکھا عیسیٰ علیہ السلام جو اتنا عظیم نبی ہیں کہ جن کی پیدائش ہی خارق عادت ہے، یعنی ان کی پیدائش کا پروسیجر ہی سپر نیچرل ہے، تو جن کی پیدائش کا پروسیجر ہی سپر نیچرل ہے، اس ہستی کو پنگھوڑے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ انی عبداللہ آتانی الکتابہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، رب نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیّا، اور رب نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ پنگھوڑے کے اندر گفتگو فرمائی ہے، اوصانی بالزکاۃ بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، مجھے میرے اللہ نے حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں میں نماز اور زکوٰۃ کو ادا کروں، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤں۔ تو اور پھر فرمایا کہ سلام ہو میرے اوپر اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا ہوں، سلام ہو اس دن پر جس دن مجھے وفات دی جائے گی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تو پنگھوڑے میں باتیں کر رہے ہیں، اور وہ پنگھوڑے کے اندر کہہ رہے ہیں وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، یا کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ اس ہستی، جس ہستی کے لیے وہ مبشر عیسیٰ ہیں، مبشر عیسیٰ تو پنگھوڑے میں اپنی نبوت کا اعلان کر رہے ہوں اور کریں، اور ان کی نبوت ہونا ثابت ہو جائے، اور مبشر نبی جس کی بشارت دی گئی وہ ان کو 40 سال پہلے نبوت ملی نہ ہو، یا وہ پہلے نبی نہ ہوں، یہ بالکل نص قرآنی کے خلاف بات بن جاتی ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام پنگھوڑے میں نبی ہیں تو پھر حضور کی بارگاہ میں تو کن فیکون تے کل دی گلے اساں اگے پریت لگائی، تو میں حرف نشان نہ آہا جدو دتی ہے میم گواہی۔ یہ جو آقا سرور کائنات کی گواہی ہے وہ تو اس وقت کی گواہی ہے جب کسی اور کی کوئی گواہی نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام اپنی عمر کو بیان کرتے ہوئے جب کہتے ہیں تو آقا فرماتے ہیں انا ذالک الکوکب، اے جبرائیل تیری زندگی کا جو تجھے زمانہ تو سمجھتا ہے کہ تیرے ذہن میں ہے، اور اتنی بار وہ ستارہ نکلا ہے تیرے سامنے، اور زندگی میں اتنے سالوں کے بعد وہ نکلا کرتا تھا، 70,000 سال کے بعد، تو 70,000 سال مرتبہ وہ ستارے کے بعد نکلتا، 70,000 مرتبہ وہ میں نے ستارہ جبرائیل امین نے فرمایا کہ میں نے دیکھا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ستارہ جو تو دیکھا کرتا تھا وہ میں ہی تھا۔ تو گویا وہ ہستی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا شرف مطلق دیا ہو اور خاص قسم کا شرف عطا فرمایا ہو، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر نبیوں سے میثاق لیا ہو، ان سے تصدیق کی ہو قرآن مجید، تو یہ متعدد قرآن مجید کی آیات سے یہ بات ثابت ہے، اور مکمل موضوعات کے ثابت ہے۔